الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اس رات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلامی بھائیوں سے، ہم سب کو پتہ ہے ہمارے اعمال میں کیا ہے، کتنی خطائیں ہیں، کتنی بے شرمیاں ہیں، کتنے جرم ہیں. کیا ہمیں کچھ آج شرم آ رہی ہے؟ کیا یہ فیلنگز ہیں کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے؟ آج ہمارے اعمال تیرے دربار میں آ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں اس میں اپنے کالے کر دیے اپنے نامہ اعمال، کچھ نہیں مالک تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو. اور میرے کریم، ہم پہلے سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم امتحان میں فیل ہیں، وی آر لاسٹ یا اللہ عز و جل. مگر مالک آج مغفرت کی رات ہے، آج رحمت کی رات ہے. اگر تیری رحمت صرف اچھوں پر برستی رہی تو ہم کدھر جائیں گے؟ آج گر گڑانا ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں. آج کی رات وہ رات ہے، روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ آج آسمان دنیا سے یہ ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے. تو آج تو اعلان ہو رہا ہے نا، لیکن کیا ہم اس کیفیت میں ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح گر گڑا رہے ہیں کہ مولا بس آج معاف کر دیجیے؟ ورنہ حالت تو یہ ہے، وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، کچھ ہے ہی نہیں، ایوری تھنگ لاسٹ. ہم نے ساری زندگی بیکار کاموں میں تو گزاری، نیکیاں کی تو اس میں اخلاص نہیں، ریاکاری. جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، پر جے ویکھاں میں رحمت رب دی بلے بلے بلے. اس رات کا احادیث میں کس انداز سے ذکر ہوا. The mother of believer سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا stated, I heard that holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم saying, Allah Azza wa Jalla opens the portal of mercy in 4 nights. بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے، رحمتوں کی جو برسات ہے وہ ان 4 راتوں میں برساتا ہے. مضمون حدیث ہے. نمبر 1 the night of عید الاضحیٰ، وہ رات جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے. نمبر 2 the night of عید الفطر، جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں. رمضان کے بعد جو رات آتی ہے صبح عید ہوتی ہے. یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ وہ رات بھی تو کچھ دنوں میں آئے گی، مگر اس رات کیا ہوتا ہے؟ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. یہ رحمت کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے. نمبر 3 بی بی عائشہ said that 15th night of Shaban, as in this night the names of those destined to die this year. 15 شعبان کی رات، اور اس رات اس سال مرنے والوں کے نام بھی لکھے جاتے ہیں. Provision of sustenance of people and the names of those who shall perform Hajj that year are inscribed. آپ فرماتی کہ نبی پاک نے فرمایا اس رات اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا یہ بھی شب برات لکھا جاتا ہے، اور اس سال کون کون حج کرے گا یہ نام بھی شب برات لکھے جاتے ہیں. اتنی نازک رات. The 4th night, night of Arafah, the night between the 8th and 9th of Dhul Hijjah until the azan of Fajr. 8 اور 9 ذو الحجہ کی درمیان کی رات، یہ چوتھی رات ہے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور یہ عرفہ کی رات کہلاتی ہے. Dear Islamic brothers, how critical the 15th night of Shaban al-Muazzam is. کتنی نازک رات ہے. No one knows what will be predestined for him. Sometimes a person is heedlessly busy in these activities while mishaps are destined for him. لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے. ذرا غور کیجئے. It is stated in غنیۃ الطالبین، یہ وہ کتاب ہے جو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. غوث پاک تحریر فرماتے ہیں The shrouds of many people are washed and prepared, but they are busy wandering around in the markets. غوث پاک کہتے ہیں کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں مگر اس کو پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں there are many people whose graves have been dug and ready, but they are busy enjoying themselves. فرماتے ہیں کچھ لوگوں کی قبر کے گھڑے خودے تیار ہوتے ہیں مگر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بازار میں مذاق مستی اور جناب گناہوں میں مصروف ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بس اس جملے کے تحت بتاؤں، پہلے بات پوری کر لوں پھر میں آپ کو پریکٹیکلی بھی سمجھاؤں گا. آپ فرماتے ہیں number of people are busy laughing although the final moment of their death is approaching. کچھ لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں مگر موت کا وقت قریب آ گیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں the construction of many houses is about to complete, but at the same time the lifetime of the owners is also about to complete. فرماتے ہیں کچھ گھر بالکل بن کر تیار ہو گئے ہوتے ہیں مگر مکین جو اس گھر میں رہنے کے لیے آنا چاہتا ہے اس کا آخری وقت بھی آ گیا، اس کی قبر بھی تیار ہو چکی ہوتی ہے. ذرا اس کو پریکٹیکلی سمجھیے. آپ جب قبرستان جاتے ہیں کچھ قبریں تیار ملتی ہے نا، صحیح بات بتاؤں پریکٹیکل.
जो कब्रें खुदी हुई है ना, जिनकी भी खुदी हुई है, वो जिंदा है इस वक्त। हाँ, थोड़ी देर बाद मरना है उन्होंने और फिर इस कब्र में आ जाना है। कफन की दुकान पर जब कभी जाए ना, तो वह कफन वो तय कर रहा होता है, प्लास्टिक में डाल रहा होता है। एक्चुअली ये जिसका कफन तय कर रहा है ना, वो इस वक्त जिंदा है। थोड़ी देर बाद उसने मरना है। ये कफन खरीदने कोई आएगा दुकान से, इसको कफन पहनाया जाएगा, और जो कब्र थोड़ी देर पहले गोरकन ने या एक दिन पहले खोदी थी, ये उसके लिए खोदी थी जो जिंदा है। तो मुझे और आपको पता नहीं है कि हमारी कब्र खुदी भी कहीं रेडी तो नहीं है, कहीं कफन तय तो नहीं हो रहा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। Dear Islamic brothers, this is the very crucial night. बहुत ज्यादा नाजुक रात है। इस रात कितनी मगफिरत होगी, कितने लोग बख्शे जाएंगे। सैयदना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा has reported that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam came to me and said, this is the 15th night of Shaban. Allah Azza wa Jal frees as many people from the hell as the number of the hairs on the goats of the tribe of Kalb. प्यारे आका फरमाते हैं, जिब्रील अमीन मेरे पास आए और आकर अर्ज की कि हुजूर आज 15 शाबान की रात है, अल्लाह ताला इतने लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाएगा जितने कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद है। What is the meaning of that? मैं और आप तो अपने सर के बाल काउंट नहीं कर सकते, एक गोट के, हम एक बकरी के बाल काउंट नहीं कर सकते। कबीला बनी कल तो सबसे ज्यादा बकरियां पाला करता था। इट मींस मिलियंस बिलियंस लोग आज की रात बख्शे जाएंगे। मगर बट ही अज़्ज़ा वजल डज नॉट कास्ट मर्सीफुल साइट एट एन इनफिडल। इस रात भी कुछ लोग ऐसे जिन पर अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाएगा। इनफिडल मुशरिक पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा। मिलिशियस पर्सन, वन हु कट्स ऑफ फैमिली टाइज, द वन हु डेंगल्स हिज क्लॉथ्स, अ पर्सन हु डिसओबेज हिज पेरेंट्स, and a person who is habitual of drinking wine. हदीस का मजमून क्या बना कि शिर्क करने वाली इस रात वो नहीं बख्शे जाएंगे। फिर फरमाया जो अहादीस का मजमुआ है, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप का नाफरमान, disobeyed of parents, नहीं बख्शा जाएगा। शराब पीने वाला, habitual of drinking wine, शराब का आदी, नहीं बख्शा जाएगा। खुदारा इन चीजों से तौबा करो। अब वाइन, शराब अब तो पार्टीज में कोल्ड ड्रिंक की तरह पी जा रही है। इसको कोई जुर्म समझता ही नहीं है। Try to understand ये कितना बड़ा सिन है, ये कितना बड़ा गुनाह है कि जिस रात करोड़ों अरबों लोग बख्शे जा रहे हैं, शराब ये नहीं बख्शा जा रहा। तौबा कर लीजिए, छोड़ दीजिए इन बुरी आदतों को, ड्रग्स को छोड़ दीजिए प्लीज। माय डियर व्यूअर्स, माय यंगस्टर ब्रदर्स, वेस्टर्न वर्ल्ड में बदकिस्मती से जब सुनते हैं तो दिल जलता है कि मुसलमान कहलाने वाले बड़ी तादाद में ड्रग्स का यूजेज कर रहे हैं। किधर जाएंगे हम? इन ड्रग्स को, इस नशे की आदत को खुदा ना छोड़ दीजिए। वो रहीम, वो करीम जो शबे बारात करोड़ों को बख्श रहा है, शराबी नहीं बख्शा जाएगा। प्लीज तौबा कर लीजिए। मुसलमान का क्या काम शराब से, उसका क्या काम नशे से? आप एक बार और याद रखिए, जो नशा करने वाले हैं ना, जो ड्रग्स यूज करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस स्टेट में, जिस आलम में रिवायतों में मजमून मिलता है किसी का इंतकाल होगा ना, उसी आलम में क़यामत के दिन उठाया जाएगा। कभी सोचा आपने, अगर नशा किया, ड्रग्स यूज की, वाइन पीने वाले जो नशे में घूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं, अगर इसी हालत में इंतकाल हो गया था, आज रात तो ये लिखा जाएगा ना कि अगले इस साल में किसका इंतकाल होना है, क्या पता हमारा वक्त करीब आ गया हो। और अगर नशे में मर गए तो क्या जवाब देंगे? अल्लाह की बारगाह में नशे में पेश होंगे? नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, हम तो चाहते हैं ना कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हमारी जबान पर तो कलमा हो, दुरूद हो, काश तिलावत करते करते मौत आए, दुरूद पढ़ते पढ़ते। ये कैसे होगा जब आप इन चीजों के आदी बनेंगे ना? जो शराब का आदी हो तो उसका बहुत ज्यादा चांस है कि वो नशे में मर जाएगा। तो खुदारा से आज रात तौबा कर ले, अल्लाह बड़ा करीम है, अभी रात कंप्लीट नहीं हुई है, सुबह तक ये रहमत जारी है। माफी मांग लीजिए, सजदे में सर झुकाइए। माँ बाप को अगर सताया है, इफ योर पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद यू, प्लीज उनके पास जाइए और माफी मांगिए, उनसे उनके पैर पकड़ लीजिए। माँ बाप राजी तो रब राजी, माँ बाप नाराज तो रब नाराज, उनको नाराज ना करो। और इस हदीस से क्या सीखने को मिला कि जो कट ऑफ टाइज करते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ रिश्तेदारी कता कर देते हैं, मुनकता कर देते हैं, हम इनके पास नहीं जाएंगे, हम इनके घर नहीं जाएंगे, हम फला रिश्तेदार के पास नहीं जाएंगे, ना करो ऐसा। ये रिश्तेदारियां काटना अल्लाह को कितना नापसंदीदा है कि शबे बारात भी वो लोग नहीं बख्शे जाएंगे। तो प्लीज इन आदतों से अपनी जान छुड़ा लें। एक और हदीस पाक में है, एडल्ट्री करने वाला, बदकारी करने का जो आदी होगा, हैबिचुअल ऑफ एडल्ट्री, वो भी नहीं बख्शा जाएगा। तो प्लीज इन हराम कामों से छोड़ दें, अपने आप को बचाइए। और ये जो एडल्ट्री की तरफ, जिना, बदकारी की तरफ जो बंदा जाता है ना, याद रखिएगा, पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह, फिर प्राइवेट पार्ट्स हरामकारी की तरफ जाते हैं। तो हमारे ये शटर जो है ना, इसी को बंद कर देना कि हराम नहीं देखूंगा। अपने मोबाइल पर, अपने इंटरनेट डिवाइसेस पर हम क्या देख रहे होते हैं? पहले हराम बंदा देखता है, और फिर ये जो हमने दोस्तियों के नाम पर जो गर्ल्स एंड बॉयज की दोस्तियां चल रही होती है कि नहीं जनाब, हम ओनली फ्रेंड्स, इट इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। ये दोस्तियां ही फिर हराम की तरफ लेकर जाती हैं। जो इस्लाम ने हमें जिन चीजों से मना किया, मुसलमान हैं,
ہمیں جنت میں جانا ہے نا, اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر رب ہی ناراض ہو گیا تو بنے گا کیا؟ آج کی رات اگر ایڈلٹری کرنے والا نہیں بخشا گیا پھر اس کو سوچے تو اس کا بنے گا کیا؟ تو پلیز میک ریپینٹنس, گڑ گڑائیے اپنے رب کی بارگاہ میں. اور دیکھیں توبہ کیا ہے. توبہ کے ویسے تو کئی ڈیٹیل علماء نے بتائی, مگر ان شارٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا, الندم التوبہ, شرمندگی توبہ ہے. پہلے تو اپنے اندر گلٹ فیل کیجئے کہ یا اللہ میں بہت برا ہوں, بہت غلطیاں ہیں, مالک معاف کر دیں. اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ, اے اللہ اب نہیں کروں گا, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہے, پرومس ان یور کورٹ یا اللہ عز و جل, گیو پلیز ایکسپٹ مائی ریپینٹنس, میری توبہ قبول کرنے, مالک اب نہیں کروں گا. تو یہ پکی توبہ انشاءاللہ, کیا پتا اللہ کریم کی آج رحمت برس جائے اور وہ ہمیں آج معاف کر دے. واٹ اے بیوٹیفل انسیڈنٹ, کیا خوبصورت واقعہ, ذرا ایمان کی چاشنی کے ساتھ سنیے. امیر المومنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ was once busy in worship in the 15th night of شعبان. حضرت عمر بن عبد العزیز امیر المومنین تھے جس وقت 15 شعبان کی رات عبادت میں مصروف ہیں. When he raised his head, he found a green slip of paper whose refulgence was extending up to the sky. جب وہ اپنے سر اٹھاتے ہیں نا تو اپنے ساتھ ایک گرین کلر کا پیپر دیکھتے ہیں جس کا نور آسمانوں تک جا رہا ہوتا ہے. It was bearing the words, اس میں لکھا ہوا کیا ہے, هذه براءة من النار من الملك العزيز لعبده عمر بن عبد العزيز, meaning this is an order of absolution from the hellfire sent from Allah Azza wa Jal, the omnipotent, for his servant Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi ta'ala. یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے عمر بن عبد العزیز کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے. ہائے ہائے ہائے, جس سے رب راضی ہو ان کو ایسے انعامات عطا ہوتے ہیں. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین, ذرا سوچئے کہ ہم نے بھی تو اللہ سے مغفرت لینی ہے نا, ہم نے بھی تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہمارے بزرگان دین ہمیں سمجھاتے ہیں کہ یہ دنیا جی لگانے کی نہیں ہے. اٹس ناٹ ٹو لانگ, وی ہیو ٹو گو, وی ہیو ٹو ڈائی. ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے. ذرا امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ the leader of the believers سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ would say during the sermon, ان کا ایک انداز ہوتا تھا, وہ خطبے کے دوران کیا کہتے ہیں, where are those with beautiful faces, کہاں ہیں خوبصورت چہروں والے, where are those who were arrogant about their youth, کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی جوانی پر بڑا ناز کرتے تھے, where have those kings gone who had magnificent cities constructed and had them fortified with giant forts. کہتے ہیں وہ بادشاہ کدھر ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شہر بنائے اور بڑے بڑے قلعے بنائے, ان کی شان و شوکت ہوا کرتی تھی. Where are those who were victorious on the battlefield, کدھر ہے وہ سپہ سالار اور وہ جنگجو جو میدان جنگ میں جیتا کرتے تھے. Without any doubt time has ruined them and they are now lying in the darkness of the grave. بغیر کسی شک کے وقت نے انہیں ختم کر دیا, پامال کر دیا, اور آج وہ اپنی اندھیری قبر میں ہیں. Hurry up, جلدی کرو, exceed in performing good deeds and seek salvation. سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں جلدی کرو اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لو اور نجات حاصل کر لو. کاش یہ باتیں ہمارے دل میں گھر کر جائے. بندہ کہتا ہے یار ابھی تو ایک گھر ہے, 2 بنانے ہیں, ابھی تو چھوٹا ہے بڑا بنانا ہے, ابھی تو یورپ میں ہے پاکستان میں بھی گھر بنانا ہے, ابھی تو چھوٹا بزنس ہے بڑا کرنا ہے, 5 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے, 10 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے, 20 ایئرز بعد یہ ٹارگٹ ہے, اتنے پاسپورٹ لینے ہیں, یہ جناب ویزے لینے ہیں. مگر پتہ بھی نہیں چلتا اور بندہ کیسے دنیا سے چلا جاتا ہے. آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. سیدنا عمر بن عبد العزیز جن کو براءت کا پروانہ ملتا ہے, یہ امیر المؤمنین ہے, کس قدر نیک ہے. ایک بار ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. ہم بھی گئے گریو یارڈ, ہم بھی جاتے ہیں جنازے میں, ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے. لک ایٹ the feeling of سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ when he visited graveyard. وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے. کسی نے عرض کی, اے امیر المؤمنین آپ یہاں تنہا کیوں تشریف فرما ہیں؟ فرمایا ابھی مجھے قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی, اے عمر بن عبد العزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں. میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا. وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے میں اس کے جوڑوں کے ساتھ, جوائنٹس کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتاؤ. تو کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے, گھٹنے کو پنڈلی سے, پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہہ کر حضرت عمر بن عبد العزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے. جب کچھ افاقہ ہوا, کچھ اسی طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے کہ اے اسلامی بھائیوں, اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے. جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا, جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے, کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے, کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے. خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہاں عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ جھنجھوڑ رہے ہیں
کہ عبادت بھی کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، اور اگر عبادت بھی دکھلاوے والی ہے تو قبر میں ان کا بھی حال برا ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایٹیٹیوڈ آپ کو بتاؤں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہیں، اللہ اکبر، عشرہ مبشرہ سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور لیکن ان کا انداز کیا ہوتا تھا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے، قبر جاتے تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کی گئی جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ اتنا نہیں روتے، مگر قبر پر بہت روتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے، اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ اس سے آسان ہے، اور اگر ادھر نجات نہ ملی تو آگے کا معاملہ اور زیادہ سخت ہے۔ ایکچولی دس از دا فرسٹ ایگزامینیشن، یہ پہلا امتحان ہے جو مرنے کے بعد دینا ہے۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس کی سکسیس کا راستہ کھل جائے گا، مگر جو اس امتحان میں ہی فیل ہو گیا وہ آگے بھی برباد رہے گا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، کیا ہم اس ایگزامینیشن کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم میں سب نے کسی نہ کسی ایگزام کو دیا نا، اسکول مدرسے کہیں نہ کہیں ایگزام دیا تھا۔ اس ایگزام سے پہلے ہم پر کتنا برڈن تھا، کتنا پریشر تھا، مگر آئیے ذرا اس ایگزامینیشن اور قبر کے ایگزامینیشن کا تھوڑا کمپیریزن کرتے ہیں۔ دنیا کے ایگزام کی ڈیٹ پہلے سے پتا ہوتی ہے، فلاں منتھ کی فلاں تاریخ کو امتحان ہوگا، دیٹس وائی وی پریپیئر فار دیٹ، ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، اس پیپر کو جب ہم دیتے ہیں اگر فیل ہو جائیں تو اس کو ریپیٹ دینے کا موقع ملتا ہے، سپلیمنٹری پیپرز ہوتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک سال آپ کا فیل ہو گیا، آپ دوبارہ اس کلاس میں پڑھیں گے، دیٹس اٹ، اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ تیسرا، اس ایگزامینیشن کا جو رزلٹ ہے وہ فیو منتھس کے بعد یا فیو ڈیز کے بعد اناؤنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیے گا، وی نو دا ڈیٹ آف ایگزامینیشن، ہمیں پہلے سے پتا ہے ایگزامینیشن کا لاس کیا ہے، اگر اس میں فیل ہو گئے ایک سال پڑھائی دوبارہ کرنی پڑے گی، یا زیادہ سے زیادہ اور کیا پنشمنٹ ملے گی، اور تھرڈ اس کو دوبارہ ریپیٹ کا موقع ملتا ہے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے رزلٹ میں کچھ ٹائم لگتا ہے۔ قبر کا امتحان یہ کیسا امتحان ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ دیر از نو سپلیمنٹری پیپر، دوسرا چانس نہیں ہے، ادھر ایک سال پیچھے رہ جائیں گے، ادھر قیامت تک قبر میں مار پڑتی رہے گی، قیامت تک اللہ ناراض ہو گیا تو جہنم کی کھڑکی کھلی رہے گی، سانپ اور بچھو آ جائیں گے، کون بیئر کر سکتا ہے اللہ کی پنشمنٹ کو، کون اس سزا کو برداشت کر سکتا ہے؟ ایسے ہی نہیں روتے تھے۔ حضرت عثمان غنی بالکل کریکٹ فرمایا انہوں نے کہ یہی پہلی منزل ہے، اور وی ہیو ٹو کلیئر دس ایگزام، کسی صورت میں نے اور آپ نے اس امتحان کو پاس کرنا ہے، ادھر فیل ہو گئے تو مارے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ دیر سے اناؤنس نہیں ہوتا، ادھر جواب دینا ہے، صحیح جواب دیا تو جنت کی رحمتیں ہیں، تا حد نگاہ قبر وسیع ہے، اور ادھر رانگ آنسر دیا، ادھر جناب جہنم کا عذاب شروع ہو جائے گا، جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی۔ اور پھر جو سب سے زیادہ کروشل بات ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والی بات ہے، we don't know the date of that examination، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ امتحان کب دینا ہے، وہ آج بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، ہم میں سے ہو سکتا ہے کہ کل رات کوئی اپنے گھر میں نہ سوئے، قبرستان میں ہو، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کب امتحان ہوگا، تو جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو it means we have to prepare daily، ہمیں روز یہ طے کر کے سونا ہے یا زندگی گزارنے کی، آج اگر امتحان دینا ہے تو میں تیار ہوں، میں اس امتحان کے لیے تیار ہوں۔ I have a question of all of you، میں اب آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ناظرین، میں اپنے آپ سے بھی کروں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں، اگر آج مر گیا، مر تو سکتا ہوں نا، یہ تو پاسبل ہے نا، آج مر گیا، کیا میں تیار ہوں قبر کے امتحان کے لیے؟ میں جواب دے پاؤں گا کہ اللہ راضی ہے مجھ سے؟ کیا ایسی زندگی گزارنی ہے کہ مار نہیں پڑے گی؟ تو پھر تو ٹھیک ہے، if the answer is yes then it's okay، اور اگر آنسر یہ نہیں آ رہا دل سے کہ نہیں ابھی تو بہت گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں، توبہ کرنی ہے، اچھا بننا ہے، نمازیں بھی کئیوں کی قضا ہو رہی ہیں، حرام روزی بھی چل رہی ہے، حرام چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے، حرام سن بھی رہا ہے، جھوٹ بھی زبان سے گیا نہیں ہے، غیبتیں بھی جاری ہیں، ماں باپ الگ پریشان ہیں، فیملی الگ ٹینشن میں ہے، روزی حرام بھی چل رہی ہے، ابھی نہیں مرنا بھائی، ابھی تو توبہ کرنی ہے۔ تو پھر بتاؤ نا، کب توبہ کرو گے؟ کب قبر کی تیاری کرو گے؟ ابھی تو سنا کہ یہ اچانک موت کا ہوگا شکار، پتہ بھی نہیں چلتا، روز صبح کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور کہہ کر جاتے ہیں کہ میں جب ایوننگ میں واپس آؤں گا نا تو یہ والا کھانا بنا کے رکھنا، یہ والے میرے کلاتھس استری کر کے ذرا ریڈی کر کے رکھنا، ہیو ٹو گو ود مائی فرینڈز۔ بندہ واپس نہیں آتا، لاش واپس آتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا، اور لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تو تھے آج، ارے صبح ملاقات ہوئی تھی، کل تو کھانا ساتھ کھایا تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ آج آپ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں، ایسے ہمارے بارے میں کوئی کہے گا، تھوڑے دن تک لوگ یاد رکھیں گے، اس کے بعد ہم ہوں گے، ہماری قبر ہوگی، ہمارے اعمال ہوں گے۔ اگر چین میں ہوں گے نا تو پھر ٹھیک ہے، اگر زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزر رہی ہے، سنتوں کے مطابق ہے، حلال روزی کما رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں، نیکی کی دعوت کے کاموں میں انوالو ہیں، تو پھر تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر تو نبی پاک تشریف لائیں گے اور پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔
لیکن اپنے آپ سے پوچھو, کسی اور سے نہ پوچھو. آئی نو ویری ویل, ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی. ہمیں سب پتا ہے اپنے بارے میں. تو پلیز میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اس ایگزام کی تیاری کیجیے. ایگزام میں کوسچن بھی ڈکلیئر ہیں. اچھا, دنیا کے امتحان میں تو سوال پتہ نہیں ہوتے نا, یہ قبر کا امتحان بڑا نرالا ہے. سوال پہلے سے پتا ہے, جواب بھی پہلے سے پتا ہے, مگر جواب وہی دے سکے گا جو ایمان لے کر جائے گا اور جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے. حالانکہ آپ نے 100 بار اس جواب کو پڑھ لیا, اس دن یاد اسی کو آئے گا جب پوچھا جائے گا من رب کا, تو وہ کہے گا ربی اللہ. جب پوچھا جائے گا ما دین کا, تمہارا دین کیا ہے, وہ کہے گا دین الاسلام. اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو جس نے نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے, سلام پڑھتے ہوئے, ان کی سنتیں اپنائی ہوں گی, چہرے پہ داڑھی سجائی ہوگی, سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, وہ تو دیکھ کر عرض کرے گا نا کہ وہی آقا ہیں جن کے لیے میں درود پڑھتا تھا, سلام پڑھتا تھا. اے فرشتوں, میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. لیکن ایسی لائف گزری کہ نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک جب تشریف لائیں تو نبی پاک کی پہچان ہی نصیب نہ ہو, آقا ہی چہرہ نام سے موڑ لیں. کیونکہ نبی پاک نہیں فرمایا نا, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. سوچئے, سنت کے بغیر جو زندگی گزار رہے ہیں, حرام کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں, گناہ گار تو ہیں مگر بندے تو رب کے ہیں نا. وہ بندوں کو ان کی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. اس کی رحمت تو چاہتی ہے, جی ہاں, اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں. ہمارا یہ انداز ہے کہ نہیں کہ مولا آج ہم بس تیرے دربار میں آ گئے ہیں, مجرم حاضر دربار ہے, سر جھکا لیا ہے, مانتا ہوں مولا میں سب سے برا ہوں, مگر آج بخش دے مالک.